السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ چلیے ہم اپنے سوالات اور جوابات کی مجلس کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہمارے بہت سارے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں نے سوالات کیے ہیں۔ وہ تمام سوالات تقریباً رمضان المبارک کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، اسی طرح تراویح کے تعلق سے، عید کے تعلق سے اور طہارت، پاکی اور ناپاکی کے تعلق سے ہیں۔ امید ہے کہ اس سلسلے سے آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے انور خان صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ حلق میں مچھر جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ حلق میں مچھر جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح مکھی، مچھر، پسو وغیرہ ایسے جو پتنگے ہوتے ہیں جو عام طور پر ہماری غذا نہیں ہوتی ہے، ایسے پتنگے اڑ کر ہمارے حلق کے نیچے اتر جائیں تو ان کی وجہ سے روزے پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر کوئی مکھی نگل لی، کوئی مچھر نگل لیا تو پھر اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اس طرح کا کام لوگ عام طور پر نہیں کرتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے ریشمہ انصاری صاحبہ نے، پوچھتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اپنی کارگزاری ایک کہانی بیان کرتی ہیں۔ کہتی ہیں مفتی صاحب، پہلے میں ہمیشہ تہجد کی نماز ادا کرتی تھی۔ میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ میں کثرت سے دن بھر درود شریف کا ورد کرتی تھی۔ اسی طرح کلمہ طیبہ ہمیشہ میری زبان سے جاری رہتا تھا، لیکن اب کچھ دنوں سے حالات یہ ہے کہ نہ میری تہجد کی نماز ہو رہی ہے، اگر ہو رہی ہے تو قضا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دن بھر میری زبان سے جو درود شریف اور کلمہ طیبہ جاری رہتا تھا، اب وہ عادت ختم ہو چکی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیے، انسان کے ساتھ کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل حوالے کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی شیطان انسان کو اس راستے سے اچک لیتا ہے، وہاں سے اس کو ڈائیورٹ کر لیتا ہے۔ آپ پہلے الحمدللہ بہت اچھی طرح زندگی گزار رہی تھی، قرآن کریم کی تلاوت ہو، تہجد کی نماز ہو، کلمہ طیبہ کا ورد ہو، درود شریف کا ورد ہو، آپ یہ کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے درمیان میں شیطان نے آپ کو اچک لیا ہو، بھلائی اور خیر کے راستے سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کی ہو اور آپ اس کے بہکاؤ میں آ گئی ہو۔ اب آپ کوشش کریں کہ جو آپ کی پچھلی عادت تھی، ذکر کرنے کی، درود شریف پڑھنے کی، تہجد کی نماز پڑھنے کی اور فرض نمازوں کی ادائیگی کی، ان تمام عادتوں کو دھیرے دھیرے واپس سے شروع کر دیں۔ آپ کے دل میں اگر شیطان کوئی وسوسہ اور کوئی خیال ڈالتا ہے تو پھر فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عبادتوں میں کمی زیادتی ہو۔ روزانہ آپ تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھتی تھی، لیکن کبھی آپ 2 ہی رکعت پڑھ لیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دن بھر درود شریف پڑھتی تھی، لیکن اب مکمل دن نہ پڑھتے ہوئے کم از کم 1-2 گھنٹہ آپ نے پڑھ لیا، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو دن بھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، ذکر و اذکار کرتی تھی، اب اس کا وقت تھوڑا کم ہو جائے، یہ ممکن ہے، لیکن مکمل طور پر چھوڑ دینا یہ بہتر نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی عادت تھی، پرانی والی عادت تھی، یہ بہت بہتر تھی، خیر کا ذریعہ تھی۔ آپ دھیرے دھیرے وہ تمام کام شروع کر دیں۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ ہمیں کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں چاہیے۔ جو بھی عبادت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، اس کی کوالٹی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دن بھر جتنا ہو سکے اتنا پڑھتے ہی رہیں، چاہے اس کے اندر ریا ہو، اس کے اندر خلوص نہ ہو، دکھلاوا ہو، یا پھر ایسے ہی ناپاکی اور پاکی کا خیال نہ کرتے ہوئے ہم عبادت کرتے رہیں، یہ چیز نہیں۔ ہمیں کام کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، بھلے ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، لیکن پابندی کے ساتھ کرنا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت دے، حوصلہ دے، جو آپ کی پیاری عادت چھوٹ چکی ہے اس عادت سے آپ کو دوبارہ مالا مال فرمائے۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھائی ہیں ان تمام سے بھی درخواست ہے کہ ہماری بہن ریشمہ انصاری صاحب کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اگلا سوال کرتے ہیں پٹھان الیاس قلم نوری صاحب، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سوال ان کا یہ ہے، پوچھتے ہیں کیا ہمارے پاس 20 یا 25 ہزار کی 4 ویلر گاڑی ہے، 2 ویلر گاڑی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ وہ تمام گاڑیاں جو ہمارے استعمال کے لیے ہوتی ہے، ہماری ضرورت کے لیے ہوتی ہے، بازار جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، اسی طرح شاپنگ کے لیے، اور ہماری ضرورت کے لیے جو کار ہوتی ہے، بائک ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ایسی گاڑیاں جو ہم نے بزنس کے لیے لے رکھی ہے، ہم 2 ویلر کا کاروبار کرتے ہیں، 4 ویلر کا کاروبار کرتے ہیں، چاہے سیکنڈ ہینڈ ہو یا پھر شو روم ہو، ایسی جو گاڑیاں ہوتی ہے ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ہماری ضرورت کی اور ذاتی استعمال کی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح الیاس صاحب کا ہی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، غیر مسلم کو فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ غیر مسلم کو آپ صدقات نافلہ دے سکتے ہیں، یعنی جو نفلی صدقہ ہوتا ہے اس کے ذریعے غیر مسلم کا تعاون کیا جا سکتا ہے، البتہ وہ تمام صدقات جو ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے، جیسے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم، یہ دونوں رقم آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اگلا سوال کیا ہے حافظ محمد سلیم صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کا سوال ہے، مفتی صاحب کھیت پر زکوٰۃ واجب ہے یا کھیت کی آئی ہوئی رقم پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ دیکھیے، کھیت اور اس کی جو پیداوار ہوتی ہے، گنا ہے، گیہوں ہے، اناج ہے، پیاز ہے، کاندا ہے، لہسن ہے وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو کھیت سے اگتی ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان پر عشر ہوتا ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق ہمارے بھارت کی جو زمینیں ہیں یہ عشری نہیں ہوتی، یعنی اس پر نہ 10واں حصہ واجب ہوتا ہے نہ 20واں حصہ واجب ہوتا ہے، بلکہ ہماری کھیت کی جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے، اس کی جتنی انکم ہوتی ہے، اس انکم کو ہمارے اصل مال کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور جب ہم اپنے اصل مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اسی وقت کھیتی کی جو رقم ہمارے پاس ابھی تک باقی ہے اس رقم کو اصل رقم کے ساتھ ایڈ کر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مان لیجئے آپ کے یہاں 50 کوئنٹل گنا نکلا ہے، گنا نکلنے کی وجہ سے اس کی جو رقم آپ کو ملی ہے اس میں سے بہت ساری رقم تو آپ نے خرچ کر دی، کسی سے قرض لیا تھا اس کو آپ نے قرض دے دیا، اب اس میں کہ 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس باقی ہے، تو وہ 1 لاکھ روپیہ آپ کے اصل والا جو مال ہے، سونا چاندی کیش وغیرہ، اس کے ساتھ مل جائے گا، اور ملنے کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں ریاض لاری صاحب، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھنا ان کا یہ ہے کہ اگر چپل کے نیچے والے حصے پر ناپاک پانی لگ جائے تو کیا اسے فرش پہ یا پھر دھول پہ رگڑ دینے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا؟ چپل اور جوتے کے اوپر جو بھی نجاست لگتی ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہے، ایک تو لیکوڈ نجاست ہوگی اور دوسری ہارڈ نجاست ہوگی۔ ہارڈ نجاست مثال کے طور پر پاخانہ ہے، گوبر وغیرہ، اگر چپل کے نچلے حصے پر یا کسی بھی حصے پر لگ جاتی ہے اور آپ اس چپل کو مٹی میں اینٹ کے ڈھیلوں کے ساتھ یا پتھر کے ساتھ یا زمین کے کسی بھی حصے سے رگڑ دیتے ہیں، اور رگڑنے کی وجہ سے اس پر جو ہارڈ نجاست تھی، دکھنے والی نجاست تھی، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس کی بو ختم ہو جاتی ہیں، اس کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ کے چپل اور جوتے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی لیکوڈ جیسے پیشاب وغیرہ یا پھر گندا اور ناپاک پانی چپل کے نیچے یا کسی طرف لگ جاتا ہے تو اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ چپل کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لیں۔ اگلا سوال کیا ہے حافظ محمد سلیم صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب کیا معتکف وضو کے وقت صابن وغیرہ سے منہ دھو سکتا ہے یا نہیں؟ اعتکاف کرنے والا جب آدمی کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے مکمل کٹ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ چکا ہے، اب اس کے لیے بہت سارے احکام کی رعایت کرنا ضروری ہوتی ہے، وہ بلا ضرورت مسجد کے باہر نہیں نکل سکتا، کسی جنازے میں شرکت کے لیے نہیں جا سکتا، کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، بازار میں خریداری کے لیے نہیں جا سکتا۔
یہاں تک کہ جو کپڑے اس کے ہیں ان کپڑوں کو دھلنے کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتا. جو گھر کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے زیر کپڑے اپنے گھروں پر بھیج سکتا ہے. اگر گھر والے کوئی نہیں ہے تو پھر لانڈری وغیرہ سے صفائی کروا سکتا ہے. اگر کوئی گاؤں ایسا ہے وہاں پر لانڈری کا انتظام نہیں ہے تو پھر جو مسجد کے ذمہ داران ہے اس شخص کے جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کے دوست احباب ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص ہے اس کے کپڑے وغیرہ دھل دے. تو یہاں پر جو حافظ صاحب نے سوال کیا ہے کہ معتکف وضو کے دوران صابن لگا سکتا ہے یا نہیں، تو بالکل اس کی گنجائش ہے. وضو کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے کیونکہ وضو یہ شرعی ضرورت ہے. اسی طرح کوئی معتکف اگر ناپاک ہو جاتا ہے، جنوبی ہوتا ہے، تو اس صورت میں غسل کے لیے بھی وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے. اور اگر غسل کا اور وضو کا انتظام مسجد کے اندر ہی ہے تو پھر اندر ہی اس کو وضو اور غسل کرنا ضروری ہے. اندر کے غسل خانے چھوڑ کر باہر کے غسل خانے میں جانا اس کے لیے درست نہیں ہوگا. اگلا سوال کیا ہے کنور فیض علی خان صاحب نے، پوچھتے ہیں جزاک اللہ مفتی صاحب، اور کیا روزے میں انجیکشن لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں. انجیکشن میں جتنی بھی قسم کے انجیکشن ہوتے ہیں، سلائن ہوتی ہے، آپ لگا سکتے ہیں. البتہ جو طاقت کا انجیکشن اور سلائن ہوتا ہے یہ لگانے سے بچنا چاہیے. اسی کے ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ جو کورونا کا ٹیکہ ہے یہ ٹیکہ لگا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے بارے میں بھی بالکل گنجائش ہے، اجازت ہے. کورونا کا جو انجیکشن ہے وہ انجیکشن آپ لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہیں. البتہ تجربے سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ کورونا کا ٹیکہ لگانے کی وجہ سے لوگوں کو کمزوری آ جاتی ہے. تو اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ رمضان میں اگر آپ کورونا کا ٹیکہ لگاتے ہوں اور آگے آپ کے 2-3 روزے چلے جائیں گے کمزوری کی وجہ سے، تو اس صورت میں بہتر ہے کہ رمضان کے مکمل مہینے تک آپ انتظار کریں. رمضان کے ختم ہونے کے بعد آپ ٹیکہ لگا سکتے ہیں. اگلا سوال کیے ہیں حافظ محمد سلیم صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب پوچھتے یہ ہے کہ مفتی صاحب بہت ساری جگہ طاق رات منانے کا رواج ہے کہ تراویح کے بعد لمبا چوڑا بیان وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر لوگ چائے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، جس طرح شب برات اور شب قدر میں ہوتا ہے. تو کیا اس طرح منا سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بڑی راتیں ہوتی ہے جن کو ہم بڑی رات کہتے ہیں، حقیقتاً وہ رات بڑی نہیں ہوتی ہے، مبارک راتیں ہوتی ہیں. جیسے شب قدر ہے، شب برات ہے اور عیدین کی جو راتیں ہیں، یہ راتیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوتی ہے. ایسی راتوں میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جاگ کر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کا اہتمام کریں. عام طور پر ہم جب مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہماری عبادتیں کتنی ہوتی ہے اور بیہودہ اور لغو کاموں کے اندر ہمارا کتنا وقت ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. ہاں، اگر کوئی بیان چڑھ رہا ہے، عشاء کی نماز ہو جائے، عشاء کی نماز کے بعد علاقے کے کوئی عالم بیان کرتے ہیں، لوگوں کو اس رات کی فضیلت کے تعلق سے احکامات بتلاتے ہیں، نماز وغیرہ کا طریقہ بتلاتے ہیں، تو یہ بات درست ہے. لیکن مکمل رات تک بیان چلتا رہے، لوگ چائے کے اوپر چائے پیتے رہے، یہ چیز درست نہیں ہے. اسی طرح جو ایسی راتیں ہیں شب قدر وغیرہ، اس میں اجتماعی طور پر عبادتوں کو انجام دینے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ انفرادی طور پر عبادتیں کرنی ہیں. آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد گھر چلے جائیں، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں. جتنی چاہے اتنی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے. البتہ مسجد میں اس طرح کا کام کرنا مناسب نہیں ہے کہ آپ وہاں پر چائے بنا رہے ہیں، ناشتہ چل رہا ہے اور دیگیں چڑھ رہی ہے اور لوگ باقاعدہ بیٹھ کر کھانے وغیرہ کھا رہے ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے کھانے پینے میں برباد ہو جا رہے ہیں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. ورنہ کبھی کبھار لوگوں نے ایسا کر دیا، معمولی طور پر چائے وغیرہ پلا دی، اس کے بعد سب لوگ اپنے گھروں پر رخصت ہو گئے. کبھی کبھار کرنے کی وجہ سے حرج نہیں ہے، البتہ لوگ اس کی عادت بنا لیتے ہیں، عادت بنانے کی وجہ سے یہ چیز غلط ہے. اگلا سوال کیا ہے ہماری ایک بہن نے، پوچھتی ہے مفتی صاحب میرے کپڑے میں کچھ نجاست تھی جو دھو دی گئی، مگر اس نجاست کا جو نشان تھا، جو دھبا تھا، وہ باقی رہ گیا ہے. مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ صرف نشان ہے یا پھر نجاست بھی لگی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟
देखिए, जब भी हम कोई कपड़ा वगैरह धोते हैं, कपड़ा धोने की वजह से उसके ऊपर जो नजासत होती है वो जाहिर हो जाती है। जो नजासत होती है उसकी दो सूरतें होती है, एक तो लिक्विड वाली नजासत, एक हार्ड नजासत, पेशाब पाखाने वाली। अगर पेशाब पाखाने वाली नजासत लगी है तो आप उसको धो ले, उस पर जो पाखाने वगैरह और खून का धब्बा है वो धब्बा खत्म हो जाए। उसके बाद जो लिक्विड नजासत होती है उसको 3 मरतबा धोया जाएगा तो आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। अगर पाखाना वगैरह और खून वो चीज लगी है जो आंखों से नजर आती है, आपने उसको धो लिया, धोने के बाद उसके मुकम्मल असरात खत्म हो गए हैं, लेकिन धब्बा थोड़ा बहुत नॉर्मल धब्बा बाकी है, बावजूद लाख कोशिशों के वो नहीं निकल रहा है, तो इस सूरत में उतना धब्बा माफ होता है। बाद में चलकर अगर आपको धब्बा नजर आता है तो आप उसको नापाक न समझे, क्योंकि धोने की वजह से आपकी नजासतें खत्म हो चुकी है। अगले चंद सवालात किए हैं रियाज वारी साहब ने, पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या इशा की नमाज जमात से न पढ़ी हो तो फिर तरावी के बाद जो वित्र होती है वो जमात से पढ़ सकते हैं या नहीं? पढ़ सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इशा की नमाज भी जमात के साथ ही अदा करें, लेकिन किसी उज़्र की वजह से आपको ताखिर हो चुकी है, यहाँ तक कि इशा की जो नमाज है इमाम के साथ आप नहीं पढ़ पाए, तन्हा नमाज पढ़ लिए हैं, उसके बाद जो तरावी थी तरावी मुकम्मल हो गई और आखिर में जो वित्र की जमात चल रही है उस जमात को आप न छोड़े, जमात में शरीक हो जाएं। दूसरा सवाल इनका यह है कि लड़के लड़की की शादी तय हो जाए तो उसके बाद एक दूसरे के यहाँ पर ईदी भेजी जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर रिवाज है ईदी वगैरह भेजने का, तो इसका शरई हुक्म क्या है? दुल्हा और दुल्हन जो मुस्तकबिल में होने वाले हैं, जिनका रिश्ता निकाह तय हो चुका है, ईद के बाद उनका निकाह है, महीने के बाद, 2-4 महीने के बाद, साल भर के बाद उनका जो निकाह है, तो इनके बारे में देखने में आता है कि ईद के वक्त तोहफे तोहफ का लेन देन होता है, एक दूसरे को हदिया और ईदी बोलकर कुछ चीजें देते हैं। तो इस सूरत में याद रखिए कि ये चीजें जरूरी नहीं है। लोग अगर अपनी खुशियों से लड़के वाले लड़की को और लड़की वाले लड़के को अपनी खुशी से कोई तोहफा देते हैं, कोई हदिया देते हैं माल की शक्ल में, इसी तरह जेवरात के शक्ल में या खाने पीने के और कपड़े लत्तों की सूरत में, तो ये जायज है, लेकिन इसको जरूरी नहीं समझना है। अगर हमने इसको जरूरी समझ लिया और कोई आदमी न देने वाले को हमने गलत समझा है या उसको अच्छा नहीं समझा है, उसको बुरा समझते हैं, उसको आयब की नजरों से देखते हैं, तो ये तमाम चीजें गलत है। शरीयत के दायरे में रहते हुए जो काम किया जाए वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। तोहफा तोहफ का लेन देन करना ये पसंदीदा अमल है। इस सूरत में अगर बिला किसी के ऊपर जबर किए, ज्यादती किए, तोहफे तोहफ का लेन देन होता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तीसरा सवाल इनका यह है कि अगर जमात के सफ में दाईं तरफ कम लोग हो जाएं और बाईं तरफ ज्यादा लोग हो जाए तो इस सूरत में नमाज होगी या नहीं? जिस वक्त इमाम साहब खड़े रहते हैं तो पीछे वाले मुक्तदियों के लिए जरूरी है कि वो सेंटर से सफे बनाना शुरू कर दे, दरमियान से सफों की इब्तिदा करे। दाईं दरमियान में एक शख्स खड़ा हो, फिर बाईं तरफ एक, फिर जो शख्स बाद में आया है वो दाईं तरफ, इसी तरह जो आदमी सेंटर में है उसके इर्द गिर्द लोग खड़े होते रहे। ऐसा नहीं है कि इमाम साहब के पीछे एक शख्स खड़ा है और उसके बाद दाईं तरफ लोग लंबी लाइन लगा दे, ये चीजें दुरुस्त नहीं है, मकरूह है। अगर किसी ने कर लिया है तो फिर इस सूरत में उनकी इस्लाह करनी जरूरी है। चौथा सवाल किया है इनका कि कब्रिस्तान के अंदर चप्पल पहनकर जाना कैसा है? हमारे यहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहां पर चप्पल पहनकर जाने से मना किया जाता है। देखिए, कब्रिस्तान 2 किस्म के होते हैं। पहला कब्रिस्तान वो होता है जहां पर आप एंट्री करने के बाद महसूस करोगे कि वहां पर मुकम्मल रास्ते बना दिए गए हैं, आप किसी रास्ते से चलोगे और जाने के बाद डायरेक्टली कब्र के पास पहुंचोगे। दरमियान में आपको जो कांटे झाड़ी झंकार होती है वहां पर चलने की जरूरत महसूस नहीं होती है। तो इस सूरत में अगर कब्रिस्तान की इंतजामिया आपको कहती है कि अंदर चप्पल ले जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अंदर कोई गंदगी है ही नहीं, कोई कांटे नहीं है, झाड़ी झंकार नहीं है, पत्थर वगैरह नहीं है जिसकी वजह से आपके पैर जख्मी हो सके, तो इस सूरत में आपके लिए बिना चप्पल के वहां पर जाना चाहिए। लेकिन दूसरे दर्जे पर वो कब्रिस्तान होता है जहां पर साफ सफाई का माकूल इंतजाम नहीं होता है, वहां पर रोड और सड़क भी नहीं बने होते हैं, जगह जगह पर काटियां होती है, पत्थर वगैरह होते हैं, कांच होती है, जिनकी वजह से आपके पैर जख्मी हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में
چپل وغیرہ پہن کر جانے کی گنجائش ہے، لیکن دونوں صورتوں میں یاد رکھنا چاہیے کہ قبرستان میں جو قبریں ہیں ان قبروں کی بے حرمتی اور بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلا سوال کیا ہے ریاض لاری صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ناپاک کپڑے دھوتے وقت 1-2 قطرے ناک کے اندر چلے جائے تو اس صورت میں ناک کو پاک کرنے کا حکم کیا ہے؟ اسی طرح غسل کرتے وقت ناپاک قطرے ناک کے اندر چلے جائے تو اس صورت میں پاک کیسے کیا جائے گا؟ ناک کے اندر والے حصے میں اگر کوئی ناپاکی چلی جاتی ہے تو آپ اسی طرح چلو بھر کر ناک کے اندر پانی چڑھا دے اور اس کو چھینک دے، وہ آپ کے ناک کے اندر جو ناپاکی تھی، ناپاک قطرے تھے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگلا سوال کیا ہے عائشہ رفیق نے، پوچھتی ہیں مستعمل پانی سے استنجا یعنی پیشاب کو واش کرنے کا حکم کیا ہے؟ اس سے پیشاب واش کرنے کی وجہ سے طہارت حاصل ہوگی یا نہیں؟ اسی طرح ناپاک کپڑے واش کر کے کپڑے پاک ہوتے ہیں یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو مستعمل پانی ہوتا ہے وہ پینے کے لائق اور کھانا بنانے کے لائق ہوتا ہے یا نہیں؟ پلیز جواب دیں۔ دیکھیے، جو مائع مستعمل ہوتا ہے اس کی 2 کیفیتیں اور 2 صورتیں ہوتی ہے۔ ایک مائع مستعمل وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے استعمال کیا ہے۔ اچھا، مائع مستعمل کہتے کسے ہیں؟ مائع مستعمل اسے کہتے ہیں جو آپ نے استعمال کیا ہو، عبادت کی نیت سے وضو آپ نے بنائی ہو، یا پھر کوئی ناپاکی ہو، اس ناپاکی کو آپ نے دھل دیا ہو، تو جو بھی پانی آپ استعمال کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مستعمل پانی۔ تو جو بھی پانی مستعمل ہوتا ہے اس کی 2 کنڈیشن ہوتی ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہوگا اگر آپ نے اس کے ذریعے کوئی ناپاکی دھوئی ہوگی۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مائع مستعمل ناپاک نہیں ہوگا جبکہ آپ نے اس کے ذریعے کوئی ناپاکی نہ دھوئی ہو، یا پھر واجب غسل نہ کیا ہو، یا پھر وضو نہ کیا ہو، عبادت کی نیت سے کوئی پانی استعمال نہ کیا ہو، تو وہ پانی مستعمل ضرور ہوتا ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر جو دوسری کنڈیشن والا پانی ہے مائع مستعمل جو کہ نجس ہوتا ہے، اس نجس پانی سے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ آپ پیشاب کو واش کر سکتے ہیں، نہ کپڑا دھل سکتے ہیں، نہ ہی اس کو پی سکتے ہیں، نہ کھانے کی کوئی چیز بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو پانی ہے مستعمل وہ ناپاک ہے۔ اب جو پہلی کنڈیشن والا پانی تھا کہ مائع مستعمل تو ضرور ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، تو ایسے پانی سے آپ پیشاب دھو سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہے، جیسے بیت الخلا لگا ہے یا پھر گوبر وغیرہ لگا ہے، تو ایسے ہارڈ نجاست کو ختم کرنے کے لیے آپ مستعمل پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ جو ناپاک کپڑے تھے وہ پاک ہو جائیں گے۔ البتہ یہ جو مستعمل پانی ہے پاک ہے، آپ پی نہیں سکتے اور اسی کے ساتھ کھانے بنانے، کوکنگ وغیرہ کے لیے اس کا استعمال نہیں کر سکتے، بہتر نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے خالد احمد صاحب نے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ ناپاک چھینٹے کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو کا دھونا ضروری ہوتا ہے، اور 1 درہم کی مقدار کے برابر جو چھینٹے ہوتی ہیں اس وقت معاف ہوتی ہے جب ہم دھونا بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے جو بات پوچھی ہے کہ ناپاک چھینٹے چاہے وہ کتنے بھی ہو، 1 درہم کی مقدار میں ہو یا اس سے کم کی مقدار میں ہو، ان کا دھونا ضروری ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ جب بھی ہمارے جسم پر یا کپڑے کے کسی حصے پر کوئی ناپاک چیز لگ جاتی ہے، ناپاک چھینٹے لگتے ہیں، چاہے وہ 1 درہم ہو، 1 درہم سے کم ہو یا زیادہ ہو، تینوں صورتوں کے اندر اس ناپاکی کو دھونا ہی ضروری ہوتا ہے، یہ بات تو بالکل پکی ہے۔ لیکن جو آپ نے کہا ہے کہ 1 درہم کے مقدار کے برابر جو چھینٹے ہوتے ہیں اس وقت معاف ہوتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو دیکھیے یہاں پر بھی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر ناپاک چھینٹے اڑ کر آپ کے بدن یا کپڑے پر لگ جائے، وہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو بنا دھوئے تو پاک نہیں ہونے والے، لیکن 1 درہم سے کم ہونے کی صورت میں اگر آپ بھول چکے ہیں کہ میرے جسم کے کسی حصے پر ناپاک چھینٹے اڑے ہیں، تو اس صورت میں وہ 1 درہم سے کم والے چھینٹے معاف ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو پتا تو ہے کہ میرے جسم کے یا میرے کپڑے کے فلاں حصے پر 1 درہم سے کم مقدار میں ناپاک چھینٹے اڑے ہیں، لیکن دھونا مشکل ہے، اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہے، جماعت کا وقت ہو چکا ہے وغیرہ، کسی بھی صورت میں آپ اس کو فوراً دھو نہیں سکتے ہیں، تو اس صورت میں اس کا دھونا معاف ہوتا ہے۔
تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر 1 درہم سے کم مقدار میں ناپاک چیٹے لگ گئے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہے، دھو بھی سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کی نماز تو درست ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، کیونکہ یہاں پر آپ کو موقع ہے، وقت بھی آپ کے پاس ہے، دھو بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کر آپ نے نہیں دھویا ہے، تو معاف تو ضرور ہے لیکن اس طرح وقت ہونے کے باوجود، سہولیات ہونے کے باوجود نہ دھونا یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ تو یہاں پر قطروں کے متعلق 3 احکام ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے حافظ محمد سلیم صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب اگر کوئی شخص گھر میں قرآن شریف پڑھ رہا ہو اور سجدے کی آیت زور سے پڑھ لے اور کوئی حائضہ عورت اس آیت کو سن لے تو کیا اس عورت کو پاک ہونے کے بعد سجدہ تلاوت ادا کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ وہ عورت جو کہ حیض کی حالت میں ہے، ابھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، ایسی عورت اگر کسی شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سن لے جو کہ سجدے کی آیت پڑھ رہا ہو تو اس صورت میں اس عورت کے اوپر سجدہ تلاوت نہیں ہے، نہ ابھی نہ پاک ہونے کے بعد۔ البتہ وہ عورت جو کہ حیض والی تھی لیکن پاک ہو چکی ہے، پاک ہو گئی، غسل نہیں کیا ہے اور پھر وہ سجدے کی آیت سن لیتی ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر طہارت حاصل کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک تو ڈائریکٹلی وہ عورت جو ابھی تک پاک ہی نہیں ہوئی اور وہ سجدے کی آیت سن لیتی ہے تو پھر اس کے اوپر سجدہ تلاوت نہیں ہے، لیکن پاک ہونے کے باوجود غسل نہ کرنے والی عورت اگر سن لیتی ہے تو پھر یہ جنوبی کے حکم میں ہے۔ اگلا سوال کرتی ہیں عائشہ رفیق، مستعمل پانی سے پاکی کا غسل نہیں بلکہ نارمل غسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی بتلایا گیا ہے کہ جو مستعمل پانی ہوتا ہے اس کی 2 کنڈیشن ہوتی ہے، ایک تو پاک ہوگا، دوسرا ناپاک۔ دوسرے پانی سے یعنی جو پانی بالکل ناپاک ہے اس سے آپ غسل نہیں کر سکتے ہیں، نہ غسل جنابت کا اور نہ ہی نارمل غسل، لیکن اگر مائع مستعمل پاک ہے تو اس کے ذریعے آپ غسل تبرید یعنی ٹھنڈک کے لیے نارمل سا جو غسل ہوتا ہے وہ آپ کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے کنور فیض علی خان صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت اگر دھوکے سے منہ کے اندر پانی چلا جائے تو پھر روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اس پر اگر وسوسہ آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں چاہے ہم غسل کر رہے ہوں، وضو کر رہے ہوں یا ایسے نارملی طور پر کلی کر رہے ہوں، تو کلی کے دوران اگر پانی ہمارے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے تو اس صورت میں کل 2 کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو روزہ یاد ہے، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو روزہ یاد نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ آپ کا روزہ ہے تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری کنڈیشن، اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو روزہ ہے، روزہ آپ کو یاد ہے اور اس صورت میں چاہے دھوکے سے چلا جائے، غلطی سے چلے جائے یا جان بوجھ کر چلا جائے تو 3 صورتوں میں آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر ایسا کرنے کی وجہ سے قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے، لیکن اگر غلطی سے پانی نیچے اتر جاتا ہے حلق کے نیچے تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اگر اس صورت میں آپ کو وسوسہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں حلق کے نیچے پانی اترا ہے یا نہیں اترا ہے تو اس صورت میں ایسے وسوسے کی طرف دھیان اور توجہ نہ دے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ پانی آپ کے حلق کے نیچے اتر گیا ہے تو پھر لا محالہ آپ کا روزہ فاسد ہو گیا ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلے جو بقیہ سوالات ہیں ان کو اگلی نشست کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔